شوہر کے لیے پہلی نصیحت شریعت کہتی ہے کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اچھا معاملہ کرو. اور کہا خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. نبی نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں. دنیا والے آپ کی لاکھ تعریف کریں، آپ اتنے نیک ہیں، اتنے سمجھدار ہیں، لیکن جب تک بیوی تعریف نہ کرے اس وقت تک اب اللہ کے نزدیک اخلاق والے نہیں بن سکتے. بیوی اگر گواہی دیتی آپ کی میرا شوہر واقعی مانے بڑا نیک انسان ہے، بہت اچھا معاملہ کرتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے، یہ تعریف بہت اہم چیز ہے. آج افسوس ہے کتنے ایسے مرد حضرات ہیں جو دوستوں کے ساتھ تو اچھے انداز سے پیش آتے، اخلاق سے پیش آتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ مسکرانا جانتے ہیں، لیکن جب گھر آتے ہیں تو چہرہ اترا چہرہ غصے کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور بیوی کو خوش رکھنا نہیں آیا. جس گھر میں شوہر اگر بیوی پر ظلم ڈھاتا ہے تو وہاں پر بیوی شوہر کے آتے ہی کانپنے لگتی ہے، اور جب مرد کا ایسا ریاکشن ہو بچے بھی اس باپ سے ڈرنے لگتے ہیں. تو خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. پہلی نصیحت یاد رکھو مردوں کے لیے، تم میں بہترین وہ ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بیوی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. اور اللہ کے نزدیک بھی آپ اخلاق والے اسی وقت بن سکتے ہیں جب بیوی آپ کے بارے میں گواہی دے دے کہ میرے شوہر کتنے نیک انسان ہیں جو میرے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں. اور دوسری نصیحت مردوں کو شریعت یہ کہتی ہے کہ مرد ہونے کے لحاظ سے یہ غلط فہمی میں نہ رہو کہ میری بیوی 100% جیسا میں چاہتا ہوں ویسے رہے گی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی دنیا کے کونے میں بھی. عورت ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ کمزوری ہو سکتی ہے، کچھ نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے. شریعت کہتی ہے تمہیں سمجھنا چاہیے مرد ہونے کے لحاظ سے عورت کے اندر کچھ نہ کچھ کمی ہوگی، اس کمزوری کو تمہیں برداشت کر کے زندگی کو آگے بڑھانا ہے. اللہ نے سورہ نساء میں کہا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا. اگر تم عورت کی کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو، کسی عادت کو ناپسند کرتے ہو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اسی عورت کے اندر اللہ نے بہت ساری خیر کی چیزیں رکھی ہے. مائنس پوائنٹ کو نہ دیکھو، پلس پوائنٹ کو دیکھا کرو، اچھائیوں پر نظر رکھو. اگر اس کے اندر 90 پر 5% اچھائیاں ہیں، 5% خرابیاں ہیں، 5% تو 5% خرابیاں کو نہ دیکھو، اچھائیوں پر نظر رکھو. اسی لیے نبی نے کہا کہ ان المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی، اور کہا کہ پسلی کی ہڈی کچھ ٹیڑھی ہوتی ہے اور اس ہڈی کو تم سیدھی کرنی چاہو گے وہ ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور اس عورت کو تم ایسے ہی رہنے دو. اگر اس کی 1 2 3 عادت جو تمہیں ناپسند ہے اسے تم سیدھی کرنے جاؤ گے ٹوٹ جائے گی، مطلب یہ ہے کہ طلاق میں مسئلہ ختم ہو جائے گا. آج ضروری یہ ہے کہ عورت کو برداشت کر کے زندگی بسر کرے. زندگی میں عورت ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ کمی ہو سکتی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ مرد عورت کو برداشت کر کے چلے. لیکن آج گھرانوں میں خاندان میں کتنے ایسی عورتیں ہیں، بیچاری عورتیں مردوں کو برداشت کر کے چل رہی ہیں. حالانکہ مرد برداشت کرے عورت کو، لیکن مردوں کو برداشت کر کے آج عورتیں چل رہی ہیں. تو یاد رکھنا دوسری بات مردوں کے لیے کہ آپ یہ غلط فہمی میں نہ رہو کہ میری بیوی 100% جیسا میں چاہتا ہوں ویسا رہوں، ایسا ہرگز بھی نہیں ہو سکتا. اور تیسری نصیحت مردوں کو شریعت کہتی ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، امساکم بمعروف او تسریح باحسان، رکھنا ہے تو اچھے انداز سے رکھو اور چھوڑنا ہے تو بھی اچھے انداز سے چھوڑ دو. تم الحمدللہ میں نے قبول کیا محفل نکاح میں کہہ کر آئے ہو، تو مطلب یہ ہے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ. بات بات پر گالی بکنا، ڈانٹنا، جھڑکنا اور بغیر کسی ریزن کے ان کے والدین کو برا بھلا کہنا، خاندان والوں کو برا بھلا کہنا، یہ کسی بھی لحاظ سے جائز نہیں ہے. شریعت کہتی ہے امساکم بمعروف، اپنی بیوی کو رکھنا ہے تو اچھے انداز سے رکھو، اچھا معاملہ کرو. او تسریح باحسان، ٹھیک ہے اتنی لڑائی مسئلہ بن نہیں پا رہا ہے، طلاق تک پہنچ رہا ہے، تو شریعت کہتے طلاق بھی دینا ہے تو اچھے انداز سے دیا کرو. ستا کر، تڑپا کر، ظلم کر کے، بدنام کر کے، الزام لگا کے طلاق نہ دیا کرو. یہ بہت بڑی امانت ہے عورت تمہارے پاس، شریعت کہتی ہے. یہ 3 نصیحت مردوں کو اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے. اگر یہ مرد 3 نصیحت پر عمل کریں گے انشاءاللہ زندگی خوشگوار بنے گی.